हजरत बिक्र बिन अब्दुल्ला फरमाते हैं कि पिछले जमाने में एक बादशाह था, गैर मुस्लिम भी था, इंतहाई जालिम भी था। उस दौर के जो अहले ईमान थे बादशाह की, उनके साथ जंग हुई, बादशाह को शिकस्त हो गई, मुसलमानों को फतह मिल गई, लोगों ने उसको कैद कर लिया। अब उस बादशाह के बारे में मुशावरत, उसका करना क्या है? मशवरा मिला, बड़ा जालिम है, बहुत जुल्म ढाए हैं, इस्लाम के भी बड़ा खिलाफ है, इसको ऐसा करो कि इसको सजा देनी है कि एक देग बड़ी सी मंगवाते हैं, इसमें देग में डालते हैं और नीचे आग लगा देते हैं, ये झुलस झुलस कर मर जाएगा। इसने बड़ा तंग किया मुसलमानों को, बड़े कत्लो गारत गिरी की है। आग जलाई गई, देग ऊपर रख दी, बादशाह को अंदर डाल दिया। अब जैसे जैसे देग गर्म होती गई उसको तकलीफ होती गई। अब उसने क्या किया, बारी बारी अपने खुदाओं को पुकारना शुरू किया, जिन जिन बुतों की वो पूजा करता था, बुलाया बुलाया बुलाया, कोई नहीं आया। आता कहां से, होता तो आता ना। आग बढ़ती गई। अब इसको ख्याल आया कि मेरा तो कोई खुदा ही मेरी मदद नहीं कर रहा। उसने अब अल्लाह को पुकारना शुरू किया, अल्लाह माफ कर दे, मैंने सारी जिंदगी शिर्क किया, तेरी इबादत न की, मैंने तुझे नाराज किया, मगर आज सच्ची तौबा करता हूं। और दिल से अल्लाह को पुकारने लगा, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। ये पुकारता रहा, पुकारता रहा। हजरत बिक्र बिन अब्दुल्ला फरमाते हैं कि अचानक बारिश शुरू हो गई। आग जली हुई थी, बारिश से सारी आग बुझ गई। अब उसके बाद तेज आंधी आई, वो पड़ी जा रहा है, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। ऐसी आंधी आई कि देग ही उड़ने लग गई। वो देग समेत उसको आंधी लेके किसी और जगह चली गई। सारे मुसलमान देखते रह गए, देख किधर गई। वो अंदर से आवाजें आ रही उस बादशाह की, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। वो देग उड़ते 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 एक गांव में जाकर गिरी। अच्छा, वो गांव भी गैर मुस्लिमों का। वो जब देखा एक देग आई है और देग में से ला इलाहा इल्लल्लाह की आवाज आ रही, बोले ये कौन आ गया हमारे यहाँ? मुसलमान, चलो मिलके मारते हैं उसको। सब तैयार होकर उसको मारने गए। किसी ने कहा, ये तो सोचो, देग उड़ती हुई आई है, ये बंदा कोई नॉर्मल नहीं है, ये सही बात कर रहा है। देग से ये बाहर आया, तो तुम कैसे आए? उसने अपना पूरा वाकया सुनाया। कहता है, मैं भी एक बादशाह था, मैं अल्लाह के बड़े खिलाफ था, मुसलमानों के खिलाफ था, बड़ा मारा मैंने उनको, मगर आखिरी वक्त में उस रहमान को पुकारा, उसने मुझे बचा लिया। उस बादशाह का वाकया सुनकर पूरे गांव वाले कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। हाँ, तू करीम ही जो ठहरा तो करम के क्या ठिकाने, तू करीम ही जो ठहरा तो करम के क्या ठिकाने, जो नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाने। अल्लाह बड़ा करीम है, दिल से पुकारो तो सही। अब सोचो, वो गैर मुस्लिम था, उसने सारी जिंदगी कुफर में गुजारी, एक बार रब को पुकारा, अल्लाह ने उसके काम बना दिए। जो मुसलमान होगा और रोजाना कहेगा लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, नमाज पढ़ेगा, रोजे रखेगा, इबादत करेगा, हराम छोड़ेगा, जरा सोचो ना फिर उसके काम कैसे बन जाएंगे। और देखो मेरे रब की रहमत कितनी बड़ी है कि बुखारी शरीफ की एक हदीस है और हदीस कुदसी है। अल्लाह फरमाता है, अगर बंदा मेरी तरफ एक बालिश्त बढ़ता है तो मैं उसकी तरफ एक गज बढ़ता हूं। अगर बंदा मेरी तरफ एक गज बढ़े, मैं उसकी तरफ एक मील बढ़ता हूं। और अगर मेरा बंदा चल कर आए तो मेरी रहमत उसकी तरफ दौड़ कर आती है। वो तो चाहता है, उसकी रहमत ये चाहती है हम बख्शे जाएं, हम माफ कर दिए जाएं, हम जन्नत में जाएं। मगर बंदा है कि खुद अल्लाह से रुख मोड़ कर गलत कामों की तरफ चला जाता है। तो है मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, बस मांगना है उससे, उसने दे देना है। हाँ, उसके खजानों में कमी नहीं। आपके मेरे पास थोड़े पैसे होते हैं, बहुत गिन गिन के बांटते हैं, वो तो उसके तो खजाने खत्म होने वाले नहीं है। आज सच्चे दिल से तौबा करके, आज सच्चे दिल से उसे पुकार के, आज सच्चे दिल से उससे दोस्ती करके जाना है। अगर कोई गलत आदत, अगर कोई गलत काम कोई करता है, आज तौबा कर लो, सच्ची तौबा कर लो। एक बुजुर्ग थे, उनके घर में गुर्बत के दिन थे, खाने को बहुत थोड़ा ही होता था। एक फकीर आया दरवाजे पर, अल्लाह के नाम पे कुछ दो। आपने अपनी बीवी से पूछा, कुछ है कुछ देने के लिए? क्या घर में 4 ही अंडे हैं, चारों दे दो। अल्लाह वाले थे, दिल बड़ा था। हमारा तो दिल में दुखता है ना, अपने पास नहीं है, इसको क्या देने का, और थोड़ा बहुत दिया करो, मल्टीप्लाई होकर आएगा। उनको यकीन था वापस आएगा। आपने 4 अंडे दे दिए। थोड़ी देर गुजरी तो एक बंदा आया, दरवाजा नॉक हुआ, दरवाजा खोला, कहा मैं आपका दूर का दोस्त हूं, एक टोकरी तोहफे में देकर चला गया। बीवी को कहा चेक करो क्या है इसमें। बीवी ने देखा, गिनती करके बताया कि हुजूर 30 अंडे हैं। आपने कहा 4 के तो 40 आने चाहिए थे, 30 किस हिसाब में आए हैं? अल्लाह का वादा है, 1 का 10 मिलेगा, उससे भी ज्यादा मिलेगा। तो बीवी कहती हैं तो 40, मगर 10 टूटे हुए हैं। तो बुजुर्ग ने कहा सच सच बताओ, जो तूने 4 अंडे दिए थे उसकी क्या कैफियत थी? बोला हाँ, बात तो ये कि 3 पूरे दिए थे, 1 टूटा हुआ दिया था। फरमाया 3 के बदले 30 पूरे आ गए, 1 टूटे के बदले 10 टूटे हुए आ गए।
जुमला मेरा सी सुन लेना, अगर दिल में उतर जाए ना, पूरे दोगे तो पूरे मिलेंगे, टूटे दोगे तो टूटे मिलेंगे। अब कैसे देते हो खुद सोच लो। यार दिल नहीं मान रहा, फिर भी क्या करें, फर्ज हो गई है, देनी पड़ेगी। टूटे दिल से दे रहे हो, मरे दिल से दे रहे हो? नहीं, दो और अल्लाह का शुक्र भी अदा करो। और हम कैसे टूटे अंडे देते हैं? कपड़े खराब हो गए, चलो यार किसी गरीब को दे दो। जूते पुराने हो गए, चलो किसी फकीर को दे दो। खाना बच गया तो हमारे घर की मासी को दे दो। जो बच गया, जो फट गया, जो फेंकने लायक है, तब तुम्हें गरीब याद आता है, तब तुम्हें अल्लाह की राह याद आती है। जिस रब ने दिया उसकी बारी में खर्च करना है, तो आखिरी फेंकने वाला घटिया माल। पूरे दोगे तो अच्छे, दोगे तो अच्छे, टूटे दोगे तो अब खुद सोच लो कौन सा दे रहे हो। हमारा तो हाल ये, दुनिया से मोहब्बत ऐसी हो गई है कि मिसाल के तौर पे ये मस्जिद में ही कभी जुम्मे की नमाज में ऐलान हो गया कि जनाब अल्लाह की राह में दें। हमने कहा चलो आज सखावत के दरिया बहा ही देता हूँ, 100 रुपए मस्जिद में डाल देता हूँ। पर्स निकाला, 100 रुपए के 2 नोट हैं पर्स में, एक कड़क वाला और एक पुराना सा फटा हुआ भी है थोड़ा सा। सच बताओ कौन सा मस्जिद के डब्बे में डालते हैं? वो कड़क वाला 102 रुपए का नहीं है, वो भी 100 का है, ये भी 100 का है। अल्लाह की राह में देना है ना यार, ये बारो कटी हो जाओ, ये निकाल दो। क्यों? मेरे रब की राह में दे रहा हूं, ये सबसे अच्छा वाला नोट मैं दूंगा। है घर कभी अब ये इफ्तारी होगी ना शुरू, मजा पता है क्या है? समझो मेरी बात को, ये बात बड़ी दिल अच्छा, ये मैं खुद नहीं कह रहा, अपने से नहीं कह रहा। 4 पारे की पहली आयत पढ़ना कभी जाके, अल्लाह ने कुरान में फरमाया लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। तुम हरगिज उस वक्त तक भलाई तक नहीं पहुंच सकते जब तक अल्लाह की राह में अपनी प्यारी चीज ना दो। प्यारी कौन देता है यार? प्यारी दोगे तो भलाई मिलेगी, प्यारी दोगे तो रब की बड़ी जबरदस्त रजा मिलेगी। अच्छा, जब सहाबा ने ये आयत सुनी ना, सहाबा इकराम प्यारे आका की बारगाह में हाजिर होते थे, कहते या रसूल अल्लाह बहुत सारे बाग हैं, एक बाग सबसे ज्यादा पसंदीदा है। अल्लाह ने कुरान में फरमाया ये मेरा पसंदीदा बाग, मैं अल्लाह की राह में खैरात करता हूँ। एक साबिया, हुजूर बहुत सारे जानवर हैं, ये जानवर, ये घोड़ा मुझे बड़ा पसंद, हुजूर ये घोड़ा मैं अल्लाह की राह में खैरात देता हूँ। बुजुर्गों ने बेहतरीन चीजें निकाल निकाल के देना शुरू कर दी। हम क्या करते हैं, यार ये मैं खाता नहीं हूं, ये दे दो किसी को। क्यों? इस बार रमजान में पता है क्या करना? जब आपके घर में इफ्तारी तैयार हो जाए ना, तो अपनी इफ्तारी से पहले निकालना वही अच्छी चीजें और किसी एक घर में भेज दे, एक गरीब को खिला दे, अपने किसी मुलाजिम को। बचा हुआ ना खिलाया करो यार, अब बेहतरीन खिलाओ। जुमला याद रखो, अच्छा दोगे तो अच्छा मिलेगा, पूरा दोगे तो पूरा मिलेगा, और टूटा दोगे तो अब आपकी मर्जी कौन सा चाहिए। अल्लाह की बारगाह में दिल देखा जाता है कि जब मेरी बारी आती है तो ये क्यों घटिया माल देता है। हमारे पैसे अल्लाह को थोड़ी जाते हैं, मगर रब की बारगाह में नीयत देखी जाती है। इंजॉय किया करो, खर्च करो और शुक्र अदा करो, या अल्लाह तेरी मेहरबानी। जब भी दीन की राह में खर्च करो ना, अच्छा फिर गिन गिन कर भी बड़ा खर्च करते हैं लोग। मिसाल के तौर पे ज़कात दे दी ना, जितना हिसाब बनता था, अल्लाह करे वो भी पूरी दे दें। आजकल तो ये वाली वबा आ गई है कि लोग पूरी ज़कात ही नहीं दे रहे। बहरहाल जिसने पूरी भी दे दी ना, उसको मशवरा दे रहा हूं। अब आपके साथ पास कोई नया काम आ गया, किसी गरीब की मदद करनी है, कोई दीनी काम आ गया, तो लोग कहते हैं भाई ज़कात पूरी दे दी, अब अगले साल आना। एक हदीस सुन लो जिसका मजमून है गिन गिन कर खर्च न करो, वरना वो रब करीम भी तुम्हें गिन गिन कर अता फरमाएगा। जब अल्लाह दिए जा रहा है तुम क्यों रोक रहे हो? और दो वो और देगा, और दो वो और देगा, यकीन तो रखो ना। तो इस बार पूरी ज़कात, ज्यादा सदका और खैरात और अच्छे दिल से देंगे इंशाअल्लाह। यही गड़बड़ हम कहां करते हैं? फितरे के अंदर क्या गड़बड़ करते हैं? फितरा कौन सा देते हैं? बचपन से सुन रहे हैं, गंदम का फितरा 50 रुपए का, 50 रुपए दे दिए, 60 रुपए तो 60 दे दिए, 100 तो 100, 150। वो पूरी हदीस तो सुनो, मेरे आका ने 4 फितरे बयान किए हैं, जौ का, किशमिश का, खजूर का, फिर चौथे नंबर पे गंदम की बारी आती है। हमारे तो स्टार्ट ही गंदम से होती है, सबसे सस्ती वाली है ना। सस्ता वाला फितरा कौन सा, वो ले लो। अब मुझे एक बात बताओ, ईद के दिन फितरा देते हैं ना, ईद से 2-4 दिन पहले देते हैं। ईद की खरीदारी करने जब जाते हैं दुकान पर तो क्या बोलते हैं? बदे से सबसे सस्ता वाला कपड़ा निकाल दो, ये बोलते हैं। नहीं ना, अच्छा वाला दिखाओ, ब्रांडेड। नई क्वालिटी कौन सी आई है? ईद है भाई, जूते अच्छे वाले, बच्चों के लिए ब्रांडेड। यानी अपने लिए खरीदना है तो अच्छा टॉप लेवल, अल्लाह की राह में देना तो सस्ते वाला फितरा। अपने दिल से पूछो यार, जब ठीक कर रहे हैं सारा रमजान, जो अजवा खजूर से इफ्तारी कर सकता है वो खजूर का फितरा क्यों नहीं दे सकता? बेहतरीन इफ्तारी रब ने तुम्हें पूरा महीना कराई, तुम्हें रोड पे बैठकर इफ्तार नहीं करनी पड़ी।
جب اللہ کی باری آئی, اس کی بارگاہ میں دینے کی باری آئی, سب سے نچلی کیٹیگری کا فطرہ. میں نہیں کہتا فطرہ ادا نہیں ہوگا, کوئی اس کو مسکنسپشن نہ بنائے. غریب آدمی ٹھیک ہے وہ فطرہ دے دے, اس کا ہو جائے گا, مگر جس کو رب نے کروڑوں سے اچھا بنایا وہ کیوں ایسی کام کرتا ہے بھائی؟ اللہ کی باری میں پورا دو گے پورا ملے گا, اچھا دو گے اچھا ملے گا, ٹوٹا دو گے ٹوٹا ملے گا. اب آپ کی مرضی ہے اللہ سے, یہ کاروبار ہے اللہ سے. ہاں اچھی نیت کرو, اللہ تمہیں اتنا نوازے گا تم سوچ بھی نہیں سکتے. قرآن میں رب نے کیا فرمایا؟ انفقوا مما رزقناکم, ہمارے دیے میں سے خرچ کرو. کیا کہیں گے؟ لبیک اللہم لبیک. اللہ نے فرمایا اتقوا اللہ حق تقاتہ, اللہ سے ڈرو جیسا ڈرنے کا حق ہے. جواب کیا دیں گے؟ لبیک اللہم لبیک. اے اللہ لوگوں کے سامنے بھی گناہ سے بچیں گے, اکیلے میں بھی گناہ سے بچیں گے. ڈر تو یہ ہوتا ہے نا, باپ نہ دیکھ لے, بھائی نہ دیکھ لے, رشتہ دار نہ دیکھ لے تو ڈر رہے ہیں. اکیلے میں دروازہ بند, جو کرنا ہے کرو. یہ کون سا ڈر؟ خوف خدا تو نہ ہوا نا. اللہ کرے ایسا خوف نصیب ہو جائے. اللہ فرماتا ہے لا تأکلوا الربا, قرآن میں فرما رہا ہے سود نہ کھاؤ. کیا کہنا ہے؟ لبیک اللہم لبیک. اللہ سود کے قریب بھی نہیں جائیں گے. ادھر تو تھوڑا نفع نظر آئے, یار بہت اچھی ڈیل ہے. اچھا پھر سود کے نام بھی الگ الگ رکھ دیے ہیں, الگ الگ اسکیمیں آ رہی ہیں. علم تو ہے نہیں, اپنے کو تو پیسے کمانے ہیں, ڈبل کرنے ہیں. وہ اللہ کے بندے کسی مفتی صاحب سے پوچھ تو لو, اگر یہ سود ہوا یہ اللہ سے جنگ ہے. حدیث پاک میں سود کا کام کرنے والے کو اللہ سے جنگ کرنے والا کہا گیا. مجھے ایک بات بتاؤ, اللہ سے جنگ کر کے کوئی جیت سکتا ہے؟ برباد ہی ہونا ہے نا. اور برباد ہوتے دیکھے ہم نے, بڑی فیکٹریاں بک گئی, کوٹھیاں بک گئی, برباد ہو گئے لوگ, اربوں پتی تھے. کیوں کہ سود پر کھڑے تھے, نہ سمجھا انہوں نے. اللہ فرما رہا ہے ربا یعنی سود نہ کھاؤ. جواب کیا دو گے؟ لبیک اللہم. آج یہ نیتیں کرتے جاؤ. اللہ نے فرمایا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل, آپس میں ایک دوسرے کے مال ناحق نہ کھاؤ. یہ جو پیسے کما لیتے ہیں, پیسے چھپا لیتے ہیں, دبا لیتے ہیں, کسی کے پیسے واپس نہیں دیتے. ایک ایک روپیہ دے دو, قیامت کے دن نہیں لوٹا سکو گے, مارے جاؤ گے. تو اللہ کے اس حکم پر کیا کہیں گے؟ لبیک اللہم لبیک. اللہ فرماتا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. حکم مانو اللہ کا اور حکم مانو رسول کا. کیا کہیں گے؟ لبیک اللہم لبیک. اے اللہ ہم تیرا حکم بھی مانیں گے, تیرے حبیب کا حکم بھی مانیں گے. اللہ اکبر. اللہ فرماتا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا, اللہ کو بہت یاد کرو, اللہ کا ذکر کثرت سے کرو. کیا کہیں گے؟ لبیک اللہم لبیک. تسبیح پڑھ لیا کرو ہر نماز کے بعد, سبحان اللہ, پوری تسبیح, الحمدللہ, پھر اللہ اکبر, اور اپنی زبان کو کلمے کا عادی بنایا کرو. جب جب موقع ملے نا, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, ایک جملہ کہتا ہوں شاید کسی کے دل میں اتر جائے, غور سے سننا. کس کس کی تمنا ہے کہ مرتے وقت کلمہ نصیب ہو؟ ٹھیک ہے, آج کے دن میں کس کس نے کلمہ پڑھا ہے؟ پورے ہفتے میں کس کس نے کلمہ پڑھا ہے؟ چاہتا میں ہوں کہ مرتے وقت کلمہ نصیب ہو, اور پورے ہفتے گزر جاتے زبان پر کلمہ ہی نہیں آتا. او اللہ کے بندو, جب مرتے وقت پڑھنا ویسی مشکل ہوگا, سکرات کے عالم میں زبان بھاری ہو جائے گی. اگر کلمہ پڑھنا ہے نا مرتے وقت, تو روز تو پڑھو نا, ایک آدھی تسبیح تو پڑھو, چلتے چلتے تو پڑھا کرو, جب موقع ملے کلمہ پاک پڑھو. اور حدیث میں آیا افضل الذکر لا الہ الا اللہ, سب سے افضل ذکر فرمایا میرے آقا نے. نہیں پڑھتے, فضول باتیں کروا لو, موبائل فون پہ گھنٹوں گزار لیں گے. تو ذکر اللہ, رسول پاک کا ذکر, درود پاک. قرآن میں رب کہہ رہا ہے نا میرا ذکر کرو, کثرت سے کرو. اللہ کے احکام, رسول پاک کے احکام پر ہمیں لبیک کہنا. اب ہمارا پرابلم پتہ کیا ہے؟ ہم اللہ کو لبیک کم اور شیطان کو لبیک زیادہ کہتے ہیں. آپ کے مولانا صاحب یہ کیسی بات کر رہے ہیں؟ تو بہت غلط بات کر رہے ہیں آپ. ہاں بات تو بہت غلط ہے, کرنی بالکل نہیں چاہیے. توبہ توبہ توبہ. ٹھیک ہے, بالکل صحیح بات ہے. شیطان کو کوئی لبیک کہتا ہے؟ نہیں کہتا نا. لیکن اب آؤ میں پوچھتا ہوں, جس کی فجر قضا ہوتی ہے کس کو لبیک کہا اس نے؟ اللہ کا حکم کیا تھا؟ نماز پڑھو. شیطان نے کہا سو جا, اس کو لبیک کہا. ابھی اٹھا نہیں ہے, بستر پر ہی ہے, مگر شیطان کی بات مان لی ہے. ظہر پہ کاروبار میں فیزی رہا, نماز قضا ہو گئی, کس کو لبیک کہا؟ رحمان کو یا شیطان کو؟ اپنے دل سے پوچھو. عصر قضا, مغرب قضا, عشاء قضا. شیطان نے کہا جھوٹ بول دے, کاروبار میں چلتا ہے. رحمان کا حکم تو سچ بولنے کا تھا نا. کس کو لبیک کہا جو حرام روزی کما رہا ہے؟ سود کھانے والا کس کو لبیک کہہ رہا ہے؟ فلمیں ڈرامے دیکھنے والا کس کو لبیک کہہ رہا ہے؟ ماں باپ کو ستانے والا کس کو لبیک کہہ رہا ہے؟
اگر غور کرے نا ٹھنڈے دل سے تو بہت بڑی تعداد وہ ہے جو پورے دن میں کئی بار شیطان کو لبیک کہہ رہی ہے. اور یہ شیطان کو لبیک کرنے والا ڈر جائے کہ شیطان مرتے وقت اس سے ایک بات کرنے آنا ہے. اس نے یہ حدیثوں میں مضمون ہے کہ وہ آئے گا اور کوشش کرے گا کہ ایمان چھین لے. شیطان اتنا مردود ہے کہ مرتے وقت بندے کے پاس اس کے پچھلے مرحوم رشتہ داروں کی شکل میں آتا ہے. کسی کی ماں کا انتقال ہو گیا ہے یا کسی کے والد کا ہو گیا ہے, دادا کا ہو گیا, اس کی شکل میں آئے گا اور آ کر پتہ کیا کہے گا کہ اسلام چھوڑ دے, اسلام مذہب ٹھیک نہیں ہے. مجھے مرنے کے بعد پتہ چلا کہ عیسائی مذہب ٹھیک ہے, تو اللہ کا انکار کر دے. ایسا حملہ کرے گا آخری وقت. جس نے ساری زندگی شیطان کو لبیک کہا ہے نا, ڈر ہے کہ آخری وقت بھی لبیک کہہ کر کہیں ایمان ہی نہ ختم کر دے اپنا. اور جو روز شیطان کو منع کرتا ہے, وہ کہتا ہے سو جا, وہ بستر سے اٹھتا ہے, وضو کرتا ہے, نماز پڑھتا ہے, کہتا ہے لبیک اللہم لبیک. شیطان کہتا ہے جھوٹ بول, وہ کہتا ہے نہیں بولوں گا. اس کی نہیں مانتا, اللہ کو کہتا ہے لبیک اللہم لبیک. شیطان کہتا ہے حرام کما, بڑی زبردست ڈیل آئی ہے, تھوڑا ہی جھوٹ بولنا ہے, تھوڑا ہی سود ہے, تھوڑی ملاوٹ ہے. کہتا ہے نہیں میں اللہ کا بندہ ہوں, رزق دینے والی ذات میرے رب کی ہے. وہ کہتا ہے لبیک اللہم لبیک. شیطان کی نہیں مانتا ہے. شیطان کہتا ہے وہ عورت جا رہی ہے بے پردہ, ذرا دیکھ لے, فلاں جگہ بے حیائی ہو رہی ہے, چل چلتے ہیں. کہتا نہیں میں رحمان کا بندہ ہوں, مجھے منع ہے یہ باتیں, میں نہیں کر سکتا. لبیک اللہم لبیک. جو ایسا شیطان کو مقابلہ کر رہا ہے نا, اللہ نے چاہا جب آخری وقت بھی شیطان اس کے سامنے آئے گا, وہ اس کی بات ٹھکرائے گا, پڑھے گا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, اور ایمان پر اس کا خاتمہ ہو جائے گا. ایمان پر خاتمہ چاہیے نا. ایک حدیث آپ سب کو یاد ہوگی, انما الاعمال بالنیات. ایک اور حدیث بھی ہے, انما الاعمال بالخواتیم. اعمال کا دار و مدار خاتموں پر ہے. اب خاتمہ ہی ٹھیک نہ ہوا, بے شک کرتا رہے, حج کرتا رہے, عمرے کرتا رہے, نمازیں پڑھتا رہے, اور اللہ نہ کرے بغیر ایمان کے دنیا سے گیا, تو سب نل اینڈ وائڈ, سب ختم ہو جائے گا. تو اگر اعمال بچانے ہیں نا تو پہلے ایمان بچانا ہے. مردود شیطان سے بچو اور اپنے رب کے احکام پر کہو لبیک اللہم لبیک. اللہ کو پکارنے سے کیسے کیسے کام بن جاتے ہیں پتہ ہے آپ کو. بندہ دل سے پکارے بس اسے. ایک واقعہ سنی. ایک بہت عظیم ہستی حضرت علی اوسط, یعنی امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, شہید کربلا, امام عالی مقام حضرت امام حسین کے شہزادے ہیں. بہت متقی, پرہیزگار, بہت تقوی والے, بڑی کمال کی شخصیت تھے. خوف خدا کتنا تھا کہ ایک بار امام زین العابدین نے حج کا احرام باندھا. جیسے ہی احرام باندھا نا تو آپ کے چہرے کا رنگ بدل گیا, اور اتنا خوف طاری ہو گیا کہ آپ تلبیہ نہیں پڑھ سکے, آپ لبیک نہ پڑھ سکے. تو لوگوں نے عرض کی حضور آپ لبیک کیوں نہیں پڑھتے, لبیک پڑھنا تو ضروری ہے. تو آپ نے فرمایا مجھے ڈر ہے کہ جب میں لبیک اللہم لبیک پڑھوں تو کہیں سامنے سے لا لبیک نہ کہہ دیا جائے, یعنی مجھے یہ نہ کہہ دیا جائے کہ تمہاری لبیک قبول نہیں ہے. لوگوں نے کہا کہ لبیک تو پڑھنا ضروری ہے, نہیں پڑھیں گے تو احرام کی نیت ہی کمپلیٹ نہیں ہوگی. تو آپ نے پھر لبیک پڑھنا شروع کی, اور جیسے ہی لبیک پڑھا تو آپ پر اتنا خوف خدا طاری ہوا کہ آپ نیچے بے ہوش ہو کر گر گئے. اور پھر پورے سفر میں یہ کیفیت رہی کہ جب بھی آپ لبیک پڑھتے تھے آپ پر بے ہوشی طاری ہو جاتی تھی. یہ اللہ والے جو مقبولین بارگاہ ہیں, ان کا خوف خدا کا عالم یہ. آج ہم میں سے کوئی مکے مدینے پہنچ بھی جائے تو ہنسی مذاق, شاپنگ, فضول باتیں, یہاں تک کہ حرم پاک کے اندر بھی فضول باتیں ہو رہی ہوتی ہیں. سنبھل کر پاؤں رکھنا زائروں شہر مکہ اور مدینہ میں, کہیں ایسا نہ ہو سارا سفر بیکار ہو جائے. جائیں تو ادب کے ساتھ جائیں, جائیں تو ذوق کے ساتھ جائیں, جائیں تو مجرم بن کر جائیں, شرمندگی کے ساتھ جائیں. اور جب لبیک پڑھیں تو کاش یہ ذہن بن جائے کہ میں اپنی حاضری لگا رہا ہوں. لبیک کے معنی تو سمجھو. آپ اور میں جب اسکول میں جاتے تھے, مدرسے جاتے تھے, ہمارا نام پکارا جاتا تھا, ہم کیا کہتے تھے؟ لبیک, پریزنٹ, حاضر ہوں. یہ حاضری لگتی ہے. اے ہائے ہائے, کہیں ذرا مل کے لبیک کا پہلے معنی سمجھو. لبیک اللہم لبیک, میں حاضر ہوں میرے مولا, میں حاضر ہوں. لبیک لا شریک لک لبیک, میرے مولا تیرا کوئی شریک نہیں, میں حاضر ہوں.
ان الحمد والنعمت لک والملک، تعریف بھی تیری، نعمت بھی تیری، ملک بھی تیرا، لا شریک لک، تیرا کوئی شریک نہیں۔ جب جایا کرو نا، اور میں آپ کو اور مزے کی بات بتاؤں، ابھی ہم انشاءاللہ ذوق حاصل کرنے کے لیے لبیک پڑھیں گے، لیکن جب احرام پہنتا ہے نا انسان، جسم سے سارے لباس اتر جاتے ہیں، اور جب وہ لبیک پڑھتا ہے تو اس کیفیت کا عالم ہی اور ہوتا ہے، وہ کیفیت احرام پہن کے ہی آ سکتی ہے۔ بہرحال اب اللہ سے دعا کرتے ہیں، شعبان کا مہینہ ہے، جلدی جلدی ہمیں احرام پہننا بھی نصیب فرمائے، لبیک پڑھنا بھی نصیب فرمائے، کعبے کا طواف بھی نصیب فرمائے، کعبے کا دیدار بھی نصیب فرمائے، صفا مروہ کی سعی بھی نصیب فرمائے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یقیناً جب بھی لبیک کی بات ہوتی ہے، طواف کی بات ہوتی ہے، حج کی بات ہوتی ہے، ہر عاشق رسول کا دل جھوم جاتا ہے۔ مگر آج میں اس لبیک کا ایک اور پہلو بیان کرنا چاہتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک مبارک انداز یہ تھا کہ رات کے نوافل ادا فرماتے تو نماز شروع کرنے سے پہلے کہتے لبیک اللہم لبیک، حاضر ہوں میرے مولا، میں حاضر ہوں۔ بعض روایت میں یہ بھی ہے کہ ہر فرض نماز سے پہلے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پڑھتے تھے لبیک اللہم لبیک، اے میرے مولا میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں۔ بڑے پیارے صحابی ہیں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں ایک مرتبہ ایک دعا سکھائی اور حکم یہ بھی دیا کہ خود بھی اور اپنے اہل خانہ کو بھی پابندی کے ساتھ روزانہ یہ دعا پڑھایا کرو۔ وہ دعا کیا تھی؟ ارشاد فرمایا، اے زید صبح کے وقت یہ کہا کرو۔ وہ دعا کیا ہے؟ لبیک اللہم لبیک وسعدیک والخیر فی یدیک، یعنی میں حاضر ہوں میرے مولا، میں حاضر ہوں، تجھ سے سعادت کا سوال کرتا ہوں، ساری کی ساری بلائیاں تیرے ہی دستے قدرت میں ہیں۔ آقا علیہ السلام گویا یہ دعا ارشاد فرماتے، یعنی نبی پاک تو روزانہ ہمیں لبیک اللہم لبیک کی تعلیم دے رہے ہیں۔ معلوم ہوا کہ لبیک صرف احرام کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ اللہ کی رحمت سے سرشار ہو کر رب کی بارگاہ میں رجوع لاتے ہوئے اگر کوئی بندہ نماز سے پہلے، دعا سے پہلے، مسجد میں آنے سے پہلے، کوئی بھی فرض ادا کرنے سے پہلے، کوئی اللہ کا حکم بجا لانے سے پہلے بندہ کہے لبیک اللہم لبیک، مالک تیرا حکم، میں حاضر ہوں، سبحان اللہ، اب تیرا حکم ہوگا، میں ضرور اس کو پورا کروں گا۔ بلکہ علماء نے اور بڑی باریک بات بتائی کہ لبیک اللہم لبیک میں لبیک 2 بار آیا ہے، حاضر ہوں اے اللہ، میں حاضر ہوں۔ اس کا معنی کیا ہوا؟ اس تکرار کا مطلب کیا ہے؟ وہ فرماتے ہیں کہ بندہ جب یہ کہتا ہے نا لبیک اللہم لبیک، اس کا مطلب یہ نہیں کہ مولا میں صرف اس کام کے لیے حاضر ہوں، میں صرف آج کے لیے حاضر ہوں، بلکہ اس کا مطلب یہ کہ مولا جب جب تیرا حکم ہے تب تب میں حاضر ہوں، ہمیشہ حاضر ہوں، کسی وقت بھی پیچھے نہیں ہٹوں گا، اے اللہ جو تیرا حکم ہے میں اس کے لیے حاضر ہوں۔ سبحان اللہ۔ اب ذرا غور کیجئے اللہ پاک کے احکام کیا ہے۔ ہم لبیک تو کہنا چاہتے ہیں نا، تو پتہ بھی تو ہو کہ کس کام کا لبیک کہنا ہے۔ اب ذرا سنتے جائیے، مزہ یہ ہے کہ ان سارے کاموں پر جہاں خالق نے، جہاں مالک نے آرڈر کیا، ہماری زبان سے نکلے لبیک میرے مولا میں حاضر ہوں۔ اللہ فرماتا ہے اقیم الصلاۃ، قرآن میں کیا فرماتا ہے؟ نماز قائم رکھو۔ جواب کیا دو گے؟ لبیک اللہم لبیک، میں حاضر ہوں مولا، میں ساری نمازیں پڑھوں گا۔ اللہ فرماتا ہے آتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرو۔ کیا جواب دیں گے؟ لبیک اللہم لبیک، میں وقت پر اور پوری زکوٰۃ ادا کروں گا۔ قرآن کہتا ہے کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے۔ ذرا مل کر جواب دو نا، اے مولا میں حاضر ہوں، میں پورے روزے رکھوں گا، رمضان کے روزے نہیں چھوڑوں گا۔ اللہ فرماتا ہے ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ کیا جواب دیں گے؟ لبیک اللہم لبیک۔ نہیں یار، ذرا دنیا بھی ساتھ چلنی چاہیے، ذرا دوستوں کا خیال بھی رکھنا ہے، تھوڑا بہت تو مولانا صاحب چلتا ہے، اتنی تو نہ کرو یار۔ قرآن کہہ رہا ہے یہ ادھورے نہیں، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ تو کیا کہنا ہے؟ لبیک اللہم لبیک، میں گھر میں بھی پورا مسلمان ہوں، میں دکان پہ بھی پورا مسلمان ہوں، میں دوستوں میں بھی ہوں تو مسلمان ہوں، اور فیملی کے ساتھ کہیں گھومنے پھرنے جا رہا ہوں تو بھی پورا ہی مسلمان ہوں۔ ادھر جا کے رنگ ہی بدل جاتے ہیں کچھ لوگوں کے، ارے اس کو کیا ہو گیا، وہ بس ذرا انجوائے ٹرپ تھا، ذرا ٹور پہ آئے تھے، تو ٹور پہ اسلام تھوڑی گھر چھوڑ کے آئے تھے۔ نمازیں قضا ہو رہی ہیں، تمہارا حلیہ تبدیل، تمہاری فیملی کا حلیہ تبدیل نہیں۔
اللہ قرآن میں فرماتا ہے انفقوا مما رزقناکم، ہمارے دیے میں سے خرچ کرو. مال کس نے دیا؟ اللہ نے، اسی کا مال ہے نا. وہ فرما رہا ہے خرچ کر دو تھوڑا سا. جواب کیا دیں گے؟ لبیک اللہم. زکوٰۃ دیتے ہوئے ٹینشن نہ لیا کرو. کچھ لوگوں کا بڑا مسئلہ ہے، اللہ کی راہ میں خرچ تو کرتے ہیں مگر تکلیف بہت ہوتی ہے. یا اللہ اتنا نہیں نہ کھپنا. ارے بھائی 10 لاکھ زکوٰۃ بنتی ہے اس کی 4 کروڑ روپے، 4 کروڑ دی، اس کا شکر ادا کر، تجھے 10 لاکھ بھاری پڑ رہا ہے. زکوٰۃ دیتے وقت، صدقہ دیتے وقت ٹینشن نہ لیا کرو، خوش دلی کے ساتھ، انجوائے کے ساتھ. یا اللہ تیری مہربانی، تو نے دینے والا بنایا، مانگنے والا نہیں بنایا. مانگنے والے بھی ہے نا، تجھے نہیں بنایا رب نے، تو مہربانی شکر اللہ کا. ہمارا کیا کمال ہے اس میں؟ اللہ نے دیا تو دے رہے ہیں نا، تھوڑا سا دے رہے ہیں. 100 روپے پہ پورا مہینہ گزر، پورا سال گزر جائے، بعض شرائط کے بعد اس میں سے 2.5 روپے دینے ہیں، وہ بھاری پڑ رہے ہیں. اور مزے کی بات یہ جب دیتے ہو نا تو ملٹی پلائی ہو کے واپس بھی آ رہا ہوتا ہے، جاتا کہیں نہیں ہے. اچھا پھر دیا اچھا والا کرو، یہ بھی بڑا مسئلہ ہے. ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے، اللہ والوں کو کیسا یقین تھا. سنو، اگر میں جو سمجھانا چاہتا ہوں نا، اگر وہ آج سمجھ جاؤ تو مزہ آ جائے گا. کیا پیش کریں جانا، کیا چیز ہماری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری. ہاں بھائی وہ فطرہ کون سا والا دو گے؟ اچھا والا دیں گے نا. ہاں حیثیت کے مطابق دو، خرچ کرو، بہت ملے گا انشاءاللہ. صلو علی الحبیب.